بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ شہر میں آندھی چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹاؤن شپ اور اطراف میں بوندا باندی سے گرمی کی شدت میں کمی۔ شہر میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے، کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ شہر میں آندھی چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹاؤن شپ اور اطراف میں بوندا باندی سے گرمی کی شدت میں کمی۔ شہر میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ شہر لاہور میں تیز آندھی کے ساتھ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور اس وقت جو لاہور کی صورتحال ہے اس کے مختلف علاقے جس طرح ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن سمیت دیگر جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں پر تیز آندھی چلنے سے نہ صرف موسم خوشگوار ہو گیا بلکہ گرمی کی شدت میں بھی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت آندھی اس قدر تیز ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے تقریباً 10 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ یہ آندھی چل رہی ہے اور بارش کا بھی جو ہے وہ امکان بتایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں طوفانی بارش جو ہے وہ ہوگی جس سے گرمی کی شدت میں یقیناً واضح طور پر کمی دیکھنے میں نظر آئے گی۔ اور جو اس وقت درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور کا، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہری بہت زیادہ خوش ہیں چونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اچھا بتائیے گا، گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، اب تیز ہوائیں اور بارش کا بھی بتایا جا رہا ہے، کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ جی دیکھیے کہ پچھلے روز سے لے کے آج صبح بھی جو ہے وہ اتنی شدید گرمی تھی کہ پسینوں سے برا حال ہوا تھا، لیکن الحمدللہ اب جو موسم اتنا اچھا ہو گیا تو ہے نا، اس موسم میں جو ہے وہ انجوائے کرنے کا اور ہی زیادہ جو ہے نا وہ لطف ہوتا ہے۔ اور اس موسم میں زیادہ تر پکوڑے، چائے اور اس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے جو کہ ہم یہاں پہ کھا نہیں سکتے۔ یقیناً جی، اس موسم کے اندر اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے، بوندا باندی شروع ہو گئی ہے اور تیز بارش کا بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ اور اس وقت لاہور کی جو صورتحال ہے تیز ہواؤں کے ساتھ نہ صرف موسم خوشگوار ہو گیا ہے بلکہ بارش نے جو ہے اس کی موسم کے اندر جو ہے وہ مزہ دوبالا کر دیا ہے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ اب ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی ہے جس نے یقیناً موسم کو خوشگوار کر دیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے نوید سنائی ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر تیز بارش جو ہے اس کا بھی امکان ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ واضح کمی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مارکہ ہیکا 1 سال مکمل ہونے پر واقع بارڈر پر پروقار تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مریم نواز نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، صوبائی وزراء شہریوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک، ملی نغموں نے خون گرما دیا، شہری پرجوش، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر واہگہ بارڈر پر پروقار تقریب سجائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پوری قوم کو مارکہ حق کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج پوری دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہے، ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، شہداء کی ماں اور ان بچوں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے ملک کے لیے اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف کو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاعی قوت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو بھی سراہا۔ JF تھنڈر اور وہ سارے میزائلز جن پہ ہم فخر کرتے ہیں الحمدللہ وہ نواز شریف کے بنائے ہوئے ہیں، اور آج شہباز شریف کو بھی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ مریم نواز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستانیوں کی امانت کی حفاظت کی اور دشمن کو ایسا جواب دیا کہ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سٹینڈنگ اویشن دیتی ہے یہ قوم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، جنہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی امانت کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی۔ وقت آنے پر دشمن کو ایسا جواب دیا کہ دشمن دیکھتا رہ گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تقریب کے اختتام پر وطن عزیز کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ مارکہ ہیک بنیاد المرصوص کی تاریخی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر ریلیاں اور تقریبات، کھوکر پیلیس، PP 161 لنک روڈ، ماڈل ٹاؤن، ڈیوس روڈ،
आजम गार्डन से रैलियां निकाली गईं। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मार्के हक बुनियानुल मरसूस के सिलसिले में खोखर पहले से वाहगा बॉर्डर तक रैली निकाली गई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर, सूबाई वजीर खेल व तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर, MPA मलिक शहबाज खोखर समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। रैली का इख्तिमाम वाहगा बॉर्डर पर हुआ। हल्का PP 161 लिंक रोड मॉडल टाउन में सीनियर लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट की ज़ेरे क़यादत मार्के हक की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में तनवीर बुखारी, हाफिज जमील, मलिक बिशारत, मियां जमील, चौधरी मुर्तजा नत, इस्म घुरकी, महविश अरशद शरीक हुए। जारा मलिक, चौधरी उबैद, वकास कुरैशी, हाजी नवीद आवान, नसीर कंबोह समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़ेरे इह्तिमाम इजलास और मार्के हक रैली का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग काफ लाहौर मियां वहीद अहमद ने सदारत की। फौज की कुर्बानियों, कौमी सलामती और मुल्की दिफा पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मरकजी जमीयत अहले हदीस कैंट लाहौर के ज़ेरे इह्तिमाम कमाहा रोड पर मार्के हक सेमिनार का इनेकाद किया गया। अल्लामा मोतसिम इलाही ज़हीर, प्रोफेसर हाफिज उस्मान ज़हीर समेत उलमा व मशाइख ने शिरकत की। हाफिज मुमताज हुसैन ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी यकजहती और बाहमी ताउन की अशद जरूरत है। चाइना स्कीम में एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूथ विंग लाहौर दानियाल नवीद भट्ट की जानिब से मार्के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जश्न का केक काटा गया। मुल्क की तरक्की व सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ की गई। आजम गार्डन में चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बिलाल खोखर के ज़ेरे इह्तिमाम मार्के हक रैली का इनेकाद किया गया। शहरियों, कारकुनान और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कौमी परचम उठाए, अफवाज पाकिस्तान के हक में भरपूर नारेबाजी की। टाउनशिप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग NA 127 के ज़ेरे इह्तिमाम मार्के हक की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कारकुनान ने केक काट कर फतह का जश्न मनाया। तकरीब में कोऑर्डिनेटर यूथ विंग हमजा मलिक, मूसा खान, एहसन भट्टी, तारिक मलिक समेत दीगर शरीक हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। मार्का है कि मुनासबत से इस्तेहकाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उलमा, मशाइख, आम कमेटियों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। टाउन हॉल में मार्का हक की मुनासबत से इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, चेयरमैन मरकजी रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद शरीक हुए। जैद उलमा कराम, आइमा उज़ाम, मशाइख, ज़िले अमन कमेटियों के अराकीन मौजूद थे। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मज़ाहिब व मुकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि अक़लियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये परचम अमन की, मोहब्बत की बात करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो ये मुल्क, ये कौम, ये फौज अपना दिफा भी करना जानती है और फिर हमने अपना दिफा करके दिखाया। ये परचम मेरा गुरूर है, ये परचम मेरी आन है, ये परचम मेरी शान है और इस परचम पे हम सब मार मिटने को तैयार हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कौमी यकजहती, अमन और भाईचारे के फरोग पर जोर दिया। मार्का हक की फतह का दिन है और उस यौम को हम सब ने मिलकर, चाहे वो मसालिक हैं चाहे वो मज़ाहिब हैं, हमने मिलकर मनाया और पूरी दुनिया को हमने मैसेज दिया है कि हम हैं बुनियानुल मरसूस। और आज जितनी हमें खुशी है, क्यों, हमें अपनी अफवाज पर, हमें अपने फील्ड मार्शल पर फ़ख्र है, जिनकी क़यादत में ये जो मार्का है इसको लेकर आगे बढ़ा गया और अल्लाह ने इसमें फतह अजीम हमें अता की। कॉन्फ्रेंस में लाहौर को अमन, रवादारी और मोहब्बत का गहवारा करार देते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स मुसब्बत किरदार अदा करने की जरूरत पर इत्तफाक किया गया। कैमरामैन आगा ज़ैन के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। अकबर चौक फ्लाईओवर और पीकर रोड की ज्यादातर लाइट्स से बंद। लाइट्स की बंदी से सड़क और फ्लाईओवर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया।
اندھیرے کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، شہریوں کا انتظامیہ سے پیکر روڈ اکبر چوک فلائی اوور کی لائٹس ٹھیک کرانے کا مطالبہ۔ اکبر چوک فلائی اوور اور پیکر روڈ کی زیادہ تر لائٹس بند ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اکبر چوک فلائی اوور پیکو روڈ کی زیادہ تر جو روڈ لائٹس ہیں وہ عرصہ دراز سے بند پڑی ہیں۔ پیکو روڈ پر تو حال ہی میں یہاں پر روڈ لائٹس نہیں لگائی گئی تھی، لیکن لائٹیں یہاں پر کبھی چل جاتی ہیں، کبھی بند ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی بند پڑی ہیں اور پورا کا جو پوری سڑک ہے وہ اس وقت تاریکی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فلائی اوور کی بھی یہی کہانی ہے۔ ایسے میں نہ صرف یہاں پر آمد و رفت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، بلکہ شہریوں نے انتظامی عدم توجہ کو جو ہے وہ روڈ لائٹس کی بندش کی وجہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف یہاں سے گزرتے ہوئے حادثات کا خدشہ رہتا ہے، بلکہ یہ بھی یہاں پر خطرہ رہتا ہے کہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ یہاں پر چوری ڈکیتی جیسے پیش نہ آ جائیں۔ شہریوں نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ کئی شکایات کے باوجود جو متعلقہ انتظامیہ ان روڈ لائٹس کو فعال کرنے میں ناکام ہے۔ ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان روڈ لائٹس کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ یہاں پر جو آمد و رفت ہے وہ آسان ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آفاق نذیر آگاہ کرنے کے لیے۔ 35 روپے فی من گندم والا آٹا 43 روپے فی من سے بھی تجاوز کر گیا۔ اشیاء خورونوش کی ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگی ہو گئی۔ وجوہات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فلور ملز کی جانب سے گندم کی نئی فصل سے تیار کردہ آٹے کی کھیپ مارکیٹ میں پہنچنا شروع ہو گئی، جو مہنگے داموں بیچا جا رہا ہے۔ 3500 روپے فی من گندم والا آٹا 4300 روپے فی من سے بھی تجاوز کر گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1080 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1600 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2130 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے اشیاء خورونوش کی ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگی ہو گئی۔ ٹرانسپورٹیشن کرایوں میں اضافے سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مسلسل بڑھنے لگی ہیں۔ گھی اور آئل کی قیمتیں بھی بلند سطح پر برقرار ہیں۔ درجہ اول گھی اور آئل 607 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ درجہ دوم گھی اور آئل 540 روپے فی لیٹر میں دستیاب ہے، جبکہ درجہ سوم گھی 480 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھنے سے اشیاء کی لاگت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ثانی کی جائے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئے۔ سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری قیمت اور اوپن مارکیٹ ریٹس میں واضح فرق برقرار ہے۔ پریشان حال عوام نے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری قیمتوں اور اوپن مارکیٹ ریٹس میں واضح فرق برقرار۔ دکاندار سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمتوں پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں۔ سبزی اور پھل پر 30 سے 50 روپے اضافی وصول کیے جانے لگے۔ مارکیٹ میں نیا کچا آلو درجے اول 20 روپے کے بجائے 40 روپے، پیاز 60 کے بجائے 70 روپے، ٹماٹر 25 کے بجائے 40 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کریلا 60 کے بجائے 90 روپے، مٹر 130 کے بجائے 150 روپے، شملہ مرچ 60 کے بجائے 100 روپے میں بیچی جانے لگی۔ سبز مرچ 90 کے بجائے 120 روپے، بند گوبھی 45 کے بجائے 80 روپے، جبکہ پھول گوبھی 80 کے بجائے 100 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مختلف سبزیوں میں 20 سے 30 روپے فی کلو تک اضافی وصولی جاری ہے۔ پھلوں کی قیمتوں میں بھی 50 روپے تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سیب، کیلا اور امرود بھی مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں ہی سبزیاں سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق دستیاب نہیں ہوتی۔ بجلی کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ ہائی لائن لاسز والے علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ لیسکو سسٹم پر 150 میگا واٹ سرپلس بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو کے پاس سرپلس بجلی ہونے کے باوجود بعض علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ صارفین سراپے احتجاج ہیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں ہائی لائن لاسز والے علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کے سسٹم پر 150 میگا واٹ سرپلس بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اتوار کے روز لیسکو کی ڈیمانڈ 2200 جبکہ این پی سی سی سے فراہمی 2350 میگا واٹ ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بھی بجلی بند رہی۔ تعمیراتی کاموں سے بجلی کی طویل بندش اور لوڈ شیڈنگ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اور یہ آپ کو بتائیں کہ لرنر پرمٹ ایکسپائر لائسنس پر گاڑی چلانے پر 5,000، لرنر پرمٹ ایکسپائر لائسنس پر موٹر سائیکل چلانے پر 2,000 جرمانہ ہوگا۔ موٹر سائیکل پر 3 سواروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ سٹی ٹریفک پولیس کا کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف جنرل ہولڈ اپ ہوگا۔ کم عمر ڈرائیور کی گاڑی، موٹر سائیکل کو تھانوں میں بند کر دیا جائے گا۔ کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف جنرل ہولڈ اپ ہوگا۔ پلان کے ساتھ کم عمر ڈرائیور کی گاڑی، موٹر سائیکل بھی بند کر دی جائے گی۔ لرنر پرمٹ ایکسپائر لائسنس پر گاڑی چلانے پر 5,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ لرنر پرمٹ ایکسپائر لائسنس پر موٹر سائیکل چلانے پر 2,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ محفوظ سفر کے پیش نظر موٹر سائیکل پر 3 سواروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ سی ٹی او عبد الرحیم شیرازی نے خبردار کیا کہ کار، موٹر سائیکل لائسنس پر کمرشل وہیکل چلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بسوں، ویگنوں اور دیگر ٹرانسپورٹ چلانے والوں کے پاس SW لائسنس لازم قرار دے دیا گیا۔ جو بھی کم عمر ہیں یہ حادثات کا باعث بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان کی بائکس بند کروائی جا رہی ہیں۔ کم عمر میں بائکرز زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ تمام مال کے اوپر کم عمر کے خلاف بائکس بند کر رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو کمرشل گاڑیاں ہیں ان کا تو بڑی اسٹرکٹلی ہے کہ ان کو فائن ہوگا اور ان کی گاڑیاں بند ہوں گی۔ تو جو بھی کم عمر رائڈرز ہیں ان کے پیرنٹس سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز ان کو بائکس وغیرہ نہ دیں، یہ حادثات کا زیادہ سبب بنتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے مستقبل کو محفوظ رکھیں۔ لوڈر اور دیگر ہیوی وہیکلز کے پاس HTV لائسنس ہونا ضروری ہے۔ چھٹی کے باوجود شہر کے تمام لائسنس دفاتر معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ CTO نے ہدایت کی کہ لائسنس دفاتر کے باہر خصوصی ناکے لگائے جائیں گے۔ سرکل آفیسر اپنی نگرانی میں کریک ڈاؤن یقینی بنائیں۔ شہریوں کو لرنر پرمٹ، ڈپلیکیٹ، رینیول لائسنس کی تجدید کی آن لائن سہولت دی گئی ہے۔ شہر میں 11 ٹیسٹنگ سینٹرز، 2 موبائل وینز، 20 فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی اور صوبائی وزیر تجارت چودھری شافع حسین نے چینی سرمایہ کاروں کے ہمراہ لاہور قصور روڈ پر $200 ملین سے زیر تعمیر چیلنج اسپیشل اکنامک زون کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ $200 ملین امریکی کی چینی سرمایہ کاری سے چیلنج اسپیشل اکنامک زون کا پہلا مرحلہ آئندہ سال مکمل ہوگا اور 8,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ حکومت چینی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے جس سے مزید چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی اور موبائل فون بنانے والی ایک چینی کمپنی پاکستان میں اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا رہی ہے۔ آئندہ سال ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات شروع ہو جائے گی اور 2 سال میں ویلیو ایڈیشن کے بعد $300 ملین کی برآمدات کے ساتھ ساتھ 10,000 لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ چین کے سرمایہ کار کمپنی IBI کی ڈائریکٹر میڈم لیو اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے چینی سرمایہ کاری کے نئے MOU پر دستخط بھی کیے۔ تقریب میں چینی سرمایہ کار چیئرمین چیلنج گروپ مسٹر ہونگ اور MD مس کرن چن، سیکرٹری صنعت و تجارت عمر مسعود، DG پنجاب سرمایہ کاری بورڈ ڈاکٹر سہیل احمد نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی اپنے حلقہ PP 150 آمد۔ مسلم لیگ نون کے ورکر میاں آصف رفیق کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر مسلم لیگ نون کے ورکر میاں آصف رفیق کی رہائش گاہ گئے۔ صوبائی وزیر صحت نے میاں آصف رفیق کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ ماں باپ جیسی نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں، ماں جیسی شفیق ہستی کا بچھڑ جانا بہت بڑا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ دوسری جانب علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سوسائٹی آف سرجنز آف پاکستان لاہور چیپٹر کی تقریب حلپرداری، صوبائی وزیر برائے اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی بطور مہمان خصوصی شرکت، سرجنز، ڈاکٹر، شعبہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئیں۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سوسائٹی آف سرجنز آف پاکستان لاہور چیپٹر کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ نو منتخب صدر پروفیسر فاروق احمد رانا اور نائب صدر ڈاکٹر اویس امجد ملک سمیت باڈی کے دیگر ممبران سے حلف لیا گیا۔ صوبائی وزیر برائے اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے نو منتخب باڈی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایسوسی ایشن کو مبارکباد دوں گا، اس کی جتنی بھی یونین الیکٹ ہوئی ہے پراپر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اچھا ہے کہ ایک تو کانٹرنس میڈیکل ایجوکیشن آپ لوگ کر رہے ہیں، ٹرینرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے ڈسکشن کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ ریپ کے، اور ایک آپ کے بھائی کے، ایک آپ کے ساتھی کے۔ میں ہمیشہ ٹیم کے طور پہ کام کرتا ہوں اور پروفیشنلز کی میں نے
उनकी क़यादत में ही काम किया और कोशिश यही की है कि चीज़ों को बेहतर करें। नौमंतखब सदर प्रोफेसर फारूक अहमद राना और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अहमद ने सोसाइटी को मजीद फाल बनाने का अज़्म जाहिर किया। I assure you all that I will play my true role from the platform of Society of Surgeons Pakistan for bridging the gap between the government and the medical professionals. Dear colleagues, the mandate you have given us is not just symbolic. It's a clear message. You want improvement in surgical education. You want improvement in surgical training. You want improvement in healthcare system. You want a stronger Society of Surgeons Pakistan. नौ मंतखब बॉडी और साबिका मेंबर्स में मेडल्स और सवीनियर्स भी तकसीम किए गए। तकरीब में प्रोफेसर जावेद रजा, प्रोफेसर महमूद शौकत, प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर महमूद अहमद, प्रोफेसर वारिस फारूका और प्रोफेसर महमूद अयाज ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ आफाक नज़ीर, सिटी 42। बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्वेंट्स के वफ़द ने अंदरूनी लाहौर समेत शहर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा किया। महकमा सियाहत, महकमा औकाफ और वाल सिटी अथॉरिटी ने वफ़द को मुख्तलिफ मकामात का दौरा कराया। वफ़द में मीनार पाकिस्तान, शाही कला और अंदरूनी लाहौर के मुख्तलिफ मकामात देखे। इस मौके पर वफ़द को क़याम पाकिस्तान की तारीखी फिरसा समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने आलमगीरी बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया, जहाँ उनको मस्जिद की तारीख बारे आगाह किया गया। दौरे के दौरान वफ़द ने मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी दी। वफ़द की आमद पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में मुनक्किदा डिबेटिंग गाला 2026 की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर मसूद रब्बानी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मुसद्दिक आसिफ, डॉक्टर मोहम्मद अरशद और आसिफ सुलेमान समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। डिबेटिंग गाला 2026 में तलबा की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इसनाद और इनामात तकसीम किए गए। वाइस चांसलर ने जीतने वाले तलबा की कोशिशों को सराहा। अंजुमन ताजरान मेन मार्केट गुलबर्ग की जानिब से मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक काटने की तकरीब सदर फरहान यूसुफ की जानिब से एहतमाम किया गया। तकरीब में एसी मॉडल टाउन शेख समी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में एसी मॉडल टाउन शेख समी, सुहेल सरफराज मंज, मकबूल खान शरीक हुए। आसिफ भट्ट, अरूज यूसुफ, शहजाद रफ़ीक, अली बेग, मोहम्मद हयात, मोहम्मद आसिफ, असद बशीर, राजा अदीब, उस्मान जट, नादिर मजीद समेत गुलबर्ग के ताजरान ने शिरकत की। ताजिर बरादरी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में शुरका की जानिब से केक काटा गया। सदर अंजुमन ताजरान मेन मार्केट गुलबर्ग फरहान यूसुफ का कहना था, ताजिर बरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। बाइक राइडर्स अपने अहल खाना का पेट पालने के लिए रात गए तक मेहनत करते हैं। ये मेहनत कश तबका भी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के सबब बेहद परेशान दिखाई देता है। इंतजार, बस रुकने और सवारियां उतरने का इंतजार। अपनी जान हथेली पर रखकर आधी रात तक रोजगार कमाने वाले बाइक राइडर्स भी परेशान। किसी को सवारी न मिलने की फिक्र होती है तो किसी को सवारी के छूट जाने की। बस अड्डे रात के औकात में इस चहल पहल के शाहिद होते हैं, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से सब परेशान दिखाई देते हैं। कल मैंने 1800 का पेट्रोल डाला है और 200 रुपया 24 घंटे में, 24 घंटे चलकर, सच बता रहा हूँ मैं, और 24 घंटे चल के 200 रुपया बचत लेकर गया हूँ जेब में। और 4 बच्चे हैं, घर किराए का है और सुई गैस का बिल वो आ रहा है, सुई गैस नहीं आ रहा। मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप सोच नहीं सकते, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पेट्रोल आपके सामने ये है जो हालात चल रहे हैं। पहले तो फिर भी हम 1000 ले जाते थे, अब ज़्यादा 800 700 पकड़ लेते हैं। पेट्रोल इतना महंगा, 2 लीटर तो पेट्रोल लग जाता है मैक्सिमम। अब बंदा क्या करे इस मुल्क में रह के, इतनी महंगाई हो गई, इतनी हालत है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, किराए के घर है, बंदा क्या करे। बाइक राइडर्स ने कहा, कमाते इतना नहीं जितना पेट्रोल की नजर कर देते हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद जिंदगी मजीद मुश्किल हो चुकी है। पेट्रोल जो भाई वो सस्ता होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा काम चलता है। अब 15-20 किलोमीटर जाते हैं, उसमें 200-250 का पेट्रोल लगता है। सवारी को बोलते हैं 500 रुपया दे दो, वो कहते हैं नहीं भाई हम इतना नहीं कर सकते। पहले तो कुछ ही नहीं बचता था, अब जो सा वो बचता जो भी था वो उससे पहले जाता था। तो महंगाई की वजह से जो गरीब आवाम है ना, पहले तो सड़क पे आई हुई थी, अब सड़क से भी बाहर आ गई है। पर मुझे 1.5 से 2 घंटे हो गए खड़े हुए, तो सवारी नहीं आ रही है अपनी। यानी कि हम डिमांड करते हैं कि यानी कि 200 की ये राइड है, हम 250 कर दें, 50 एक्स्ट्रा मांग ले तो नहीं देते सर।
पेट्रोल की एवरेज बढ़ती जा रही है और हमारी कमाई में कोई फ़र्क नहीं। सुबह से शाम तक कर लें 800, 1000, 900, यानी कि इससे घर नहीं चलता है 800, 1000, 900 से। हमने जिधर भी जाना है सवारी से बात करके जाना है कि सब मतलब हमने खाली वापस आना है, इधर ही आगे सवारी बिठानी है, हमने सारी रात चलानी होती है। शुक्र है मालिक की ज़ात का, अल्लाह पाक फिर भी निज़ाम चला रही है, लेकिन ये हुकूमत से यही गुजारिश है कि ये पेट्रोल की कीमतों को कम करें, हर चीज़ की कीमत कम हो जाएगी और गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी जो सी ना आसान हो जाएगी। बाइक राइडर्स यही कहते हैं कि जहां कई मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं गाहक भी मसाइल के पेश नज़र ताउन को यकीनी बनाएं। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। लाहौर डिस्ट्रिक्ट ने पंजाब की वुमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीत ली। आमना बाबर ने 250 किलो टोटल के साथ पंजाब की मजबूत खातून की बेल्ट जीत ली। पंजाब पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम होने वाली चैंपियनशिप में लाहौर डिस्ट्रिक्ट ने पहली, कसूर ने दूसरी और गुजरावाला ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सोहेल जवाद बिट के मुताबिक चेयरमैन चैंपियनशिप में लाहौर, ननकाना, गुजरावाला, कसूर, फैसलाबाद की 50 से ज़्यादा कैटेगरी, जूनियर, सीनियर, मास्टर खवातीन पावर लिफ्टर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सुंदस, तैमूर, अलीज़म, खादिम, माहिरा, रमज़ान, सिद्रा, तिल, मंतहा, ईमान, फातिमा, जीनत, अशरफ और दीगर शामिल थीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।